جی شہباز رانا صاحب ذرا یہ بتائیں کیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے فنڈز ہیں کہ وہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ چلا سکتی ہے؟ اور جس طرح کہ پہلے پنجاب بینک قائم ہوا تو اس کے بعد خیبر بینک بھی قائم ہو گیا، پھر سندھ بینک بھی قائم ہو گیا، تو خیبر پختونخوا یا سندھ بھی تو پھر ایئر لائن شروع کر سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب، بینکس چونکہ یہ مارکیٹ میں لسٹڈ ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، تو زیادہ ان کے بارے میں سینسیٹیو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ گورنمنٹ کی جو اون بینکس ہیں، چاہے پروونشل گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کا منافع کا آپ مقابلہ کریں، پرائیویٹ جو بینکس ہیں ہماری 4-5 بڑی اب جتنی بھی ہیں، تو اس کے مقابلے ان کے منافع کی ریشو بہت کم ہے، تو سرکار نہیں چلا سکتی۔ سرکار کے جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا، یہ نکل گئے ایئر لائن سے، انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے تمام کی تمام جو چاروں ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، ان کے پاس جو کیش ہے وہ سرپلس میں ہے۔ بلوچستان کے اوپر جب میرا اعتراض یہ تھا جب انہوں نے پیٹرولیم لیوی 8 روپے فی لیٹر بڑھائی کہ جب ہم نے بلوچستان میں سڑک بنانی ہے، تو میں نے کہا اٹھا کے ان کا بجٹ ہی دیکھ لو جس میں 60-70 ارب روپے کیش سرپلس میں پڑا ہوا ہے، اور وہ خرچ نہیں کر رہے۔ یہ صورتحال پنجاب کی ہے، یہی کے پی کی ہے، یہ سندھ کی ہے۔ جو کے پی کا جو مطالبہ ہے، جو اپنی حد تک کس حد تک جائز بھی ہے، کہ 2018 میں جب 55 لاکھ کی آبادی اس میں شامل ہوگی خیبر پختونخوا میں، تو اس کا پھر ایک حصہ ان کو ملنا چاہیے۔ اب وہ کتنا ملا کتنا نہیں ملا، لیکن ایک چیز حامد میر صاحب، جو حق کی بات ہے وہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب کوئی زیر عتاب ہو تو پھر تو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں آج چل رہا ہے، تو وہ ان کی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا، وہ بڑا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ایون کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی نیشنل فائنانس کمیشن کی، اس کے اگر آپ منٹس دیکھیں تو اس میں جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی، چونکہ وہ فائنانس منسٹر بھی، انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی، تو انہوں نے میٹنگ میں یہ بات کی جو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر ہم سب کو مل کر اس ایوارڈ کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ سہیل افریدی صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو این ایف سی کی پالیٹکس چلے گی، آگے بھی ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا کیا پنجاب کے سب کے پاس بہت زیادہ کیش ہے۔ اچھا جی، اور یہ کیش جو ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ اس کو پوری طرح استعمال بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ پوری طرح استعمال تو پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جو کہتی ہے کہ این ایف سی کے تحت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بوجھ برداشت کر رہی ہے اور صوبے اس کو شیئر نہیں کرتے، تو فیڈرل گورنمنٹ صحیح کہتی ہے؟ اس میں دو پرابلمز ہیں میر صاحب۔ ایک پرابلم اس کے اندر یہ ہے، صوبوں کے پاس اگر کیش زیادہ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاقی حکومت پھر وہاں جا کے اور خود اپنی مرضی سے خرچے کرے۔ یہ اس وقت جو آپ کا 1000 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے، وفاقی حکومت اپنی سیاست بچانے کے لیے، نہ صرف ان کی پچھلی پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، اس کا 1/3 آج بھی فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے۔ یہ ان جگہوں پہ جا کے پیسے لگا رہے ہیں جہاں پہ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ تو ان کے جو مسئلے ہیں نا وفاقی حکومت کے صوبوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیا صوبے سے خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایک سیکنڈ کویسچن ہے۔ پہلا سوال یہ کہ جو ان کے پاس بچا ہے، تو خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس میں جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان پہ جو پیسہ ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ خرچ ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، لیکن کیا تعلیم صحت ان کا شعبہ ہے وفاقی حکومت کا؟ یہ کیوں سے اسپینڈ کریں؟ بیسک انکم سپورٹ پروگرام بتائیں جی کیا؟ دیکھیے میر صاحب، بات یہ کہ ہماری جو اپنی اخراجات ہیں اس میں تو گنجائش بہتری کی رہتی ہے، میں خود اتفاق کرتا ہوں، پی ایس ڈی پی کے اندر آپ بہت چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، مگر بنیادی سوال جو ہم لارجر پکچر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1000 ارب روپے کا بھی فیڈرل وفاقی ترقیاتی بجٹ ناکافی ہے۔ جو ہمارے منصوبے ہیں، اگر آپ وفاق کی ذمہ داریاں دیکھ لیں تو چاہے ہمارا دیا میر بھاشا ہو، مومن ڈیم ہو، ٹرانسمیشن لائن ہو، دیگر اور چیزیں، کیا وہ 1000 ارب روپے موجودہ جس طریقے سے خرچ کیے جا رہے ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ بہتری کی گنجائش اپنی جگہ، مگر وہ بنیادی سوال نہیں حل کرتا جو بات آپ نے کی کہ میرے خیال سے بالکل این ایف سی کے اوپر ود این اوپن مائنڈ سارے صوبوں کو اور وفاق کو بیٹھ کے کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا، اور اس کے اندر یہ نہیں ہر کوئی، یہ ہم 5 حصے ایک ہی ملک کے ہیں نا، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ایک 4 صوبے ہیں، ان کو بیٹھ کے ود این اوپن مائنڈ دیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے میر صاحب کہ آپ کے انٹرسٹ ایکسپینس جس میں 1500 ارب روپے کی کمی یہ حکومت پہلے 2 بجٹس میں لا چکی ہے، اور اس کو اگر آپ اس کو جب حکومت کے پاس جو پیسے آ جاتے ہیں ریونیوز صوبوں کو دینے کے بعد، تو یہ انٹرسٹ ایکسپینس نکالیں تو اس کے بعد پورا ڈیفنس بجٹ بھی پورا نہیں ہوتا، اس کے بعد ہر چیز وفاقی حکومت قرضوں پہ چلاتی ہے، چاہے وہ رننگ آف سول گورنمنٹ ہو 971 ارب روپے کی، چاہے وہ ترقیاتی بجٹ ہو، قرضے تو بہت اوپر چلے گئے ہیں نہیں، اور دیکھیے مگر ہم نے انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے، جو ہمارا سود کا خرچہ ہوتا ہے ہر سال، انٹرسٹ مارک اپ جو ہوتا ہے، وہ 9700 کا بجٹ تھا پچھلے سال، اس سال 8200 کا رکھا ہے، پچھلے سال 9700 کا بجٹ کر کے اس کے اندر کمی آئی ہے، مگر یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے۔ میرے خیال سے ہمیں یا ریونیو کے فارمولا کو پھر سے اکٹھے بیٹھ کے دیکھنا ہوگا، یا دیکھنا ہوگا کہ کیا اخراجات بہتر طریقے سے تقسیم یا اس میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 716 ارب روپے کا وہ وفاقی حکومت اسپینڈ کر رہی ہے،
ایک طرف 1000 ارب روپے کا پورا ترقیاتی بجٹ، ایک طرف 716 ارب روپے کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، ایک طرف 971 ارب روپے کی پوری رننگ آف سیل گورنمنٹ، اور سوشل ویلفیئر ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ ایکسپینس کے اندر یا ایون ڈیفینس بجٹ کے اندر اوپر کیا یہ تقسیم سے صوبوں کے ساتھ تقسیم سے پہلے یہ رقم اوپر لے جائی جائے. ہمیں یہ ساری چیزیں بیٹھ کے دیکھنی ہوں گی تاکہ آپ کے صوبے بھی اور وفاقی حکومت تینوں جو سارے جو ہوں فائنینشلی ہیلتھی. جی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ این ایف سی کا جو شیئر ہے پہلے تو خیبر پختونخوا کا بڑا کلیئر ہے. آپ اگر پی ایس ڈی پی دیکھ لیں اور بلال اوبیسلی فائنانس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال کا اگر آپ پی ایس ڈی پی آپ پروگرام میں شیئرز کریں، ڈیٹا شیئر کریں کہ پورے پی ایس ڈی پی میں کتنی ہر صوبے کو کتنا شیئر گیا ہے، تو انصاف کا تقاضا آپ دیکھ لیں گے کہ خیبر پختونخوا کو کتنا گیا اور بلوچستان کو کتنا گیا. یہ فیکچوئل ہے اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. میرے خیال سے اس سال جو ہمیں پڑھ رہے تھے اور اس پہ ہم نے اس میں تقریریں بھی کی اور اپوزیشن نے ہائی لائٹ کیا، کوئی 55 کروڑ روپے کے کتنے پی ایس ڈی پی میں خیبر پختونخوا کے لیے پورے 1000 ارب جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں 55 اور 50-60 کروڑ روپے تقریباً اس میں رکھیں. 55 کروڑ ٹھیک ہے جی، چیک کر لیں گے لیکن تقریباً مور لیس میرے خیال سے یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کا جو اوور آل بجٹ ہے پورے گورنمنٹ کا وہ 2 ٹریلین ہے، جس میں 92% آتا ہے این ایف سی، این ایچ پی، آئل اینڈ گیس اور اس سے آتا ہے. 8% ہمارا اپنا ریسورسز سے ہے. اب یہ جو وار اینڈ ٹیرر جس سے آپ نے بات کی یا بھائی نے بات کی شہباز صاحب نے، کہ اب آپ اس میں وار اینڈ ٹیرر میں تو کچھ پرسنٹیج دے رہے ہیں، این ایچ پی میں آپ کا این ایف سی میں آپ ریونیو کے حساب سے کوئی 5% دے رہے ہیں، پاورٹی اور پاپولیشن اس کے الگ ہے، وہ تو خرچ ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کی وہاں پہ بزنسز ختم ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ انمپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، جو آپ کا وہاں پہ جینے کا مقصد ختم ہو رہا ہے، تو آپ اگر وار اینڈ ٹیرر پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا وفاقی حکومت خیبر پختونخوا سے مل کے وہاں پہ کوئی جاب کریشن کر رہی ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور یہ ہماری حکومت سہیل افریدی جس طرح انہوں نے بڑی، میں ان کو شکریہ بھی ادا کروں کہ انہوں نے وہ جو کہا کہ ہماری طرف سے ایک کلیئرٹی آ گئی جو کہ مسلم نون کہتی ہے کہ یہ ہر چیز ہم اگینسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے، تو ہماری سیاست ایک طرف لیکن پاکستان ہماری پرائیورٹی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. ایک چیز میں اگر ان سے پوچھ لوں آپ کی اجازت سے، شہباز صاحب، یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا فورم نے دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسے عناصر قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میر صاحب، پاکستان میں سیاست کے اوپر میرا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور میں تو بالکل بھی سیاست کا مجھے ABC نہیں پتہ. لیکن اگر کوئی سیاست کو جرائم کے لیے استعمال کرے تو اس کی مذمت تو ہونی چاہیے نا. اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسری سائڈ کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جرائم کو سیاست، دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کا گٹھ جوڑ اشارہ کس طرف ہے؟ پریس ریلیز میں بلوچستان گورنمنٹ کی تو بڑی تعریف ہوئی ہے. یہ پی ٹی آئی کی طرف پھر اشارہ ہو سکتا ہے، باقی تو سارے ان کی اپنی، یعنی کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف اشارہ لگ رہا ہے، اسی طرف جا رہے ہیں، تانے بانے ادھر مل رہے ہیں. یہ